अच्छा, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि रिजाल की जो सलात है वो جی मुआशरे में कैसे तब्दीली ला सकती है। क्योंकि अभी आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, जिसको दायरा दायरा इख्तियार सिर्फ अमल का है, तो अमल में हम देखते हैं कि सलात है जो हमने कायम रखनी है। तो कैसे फिर جی सलात कायम रख के तो कोई तब्दीली लाई जाए। جزاک اللہ جی. پہلے تو میری یہ درخواست ہے جی کہ آپ سورہ ہود آیت نمبر 87 اگر نکال دیں. جی اچھا. 87 اگر آپ نکال لیں تو یہاں پر رجال کی صلات یعنی رجال کی نماز بھی سامنے آ جائے گی کہ رجال کی نماز کرتی کیا ہے جی. سورہ ہود آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب, کہنے لگے اے شعیب, الصلاتک تامرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. کہنے لگے کہ اے شعیب, یہ آپ کی صلات جو ہے یہ آپ کو امر کرتی ہے, حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ جس کے ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کر رہے تھے, یا تمہاری صلات جو ہے یہ ہمارے اموال کے اندر بھی, مال و متاع کے اندر بھی مداخلت کر رہی ہے. تو اس طرف میں بعد میں جاؤں گا جی. پہلے یہ جو الفاظ ہیں, یہ ایک تو پہلے میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں صلات کے دو حالتیں ہیں صلات کی. ایک صلات کے لفظ میں آپ کو جو تے کا لفظ ہے وہ کھلا ہوا ملتا ہے جسے تا المبسوطہ کہا جاتا ہے, اور ایک تا جو ہوتا ہے, تے جو ہوتا ہے وہ تا المربوطہ ہوتا ہے, وہ ہے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. تو جہاں پر قرآن کریم میں تا المفتوحہ آئے گا, تا المبسوطہ آئے گا, وہاں پر معاشرے کی بات ہوگی, وہاں پر نظام کی بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی. اچھا, ایسا نہیں ہوگا کہ اس قانون کی بات کے اندر نماز وہ جو تا المربوطہ والی ہے کہ جہاں پر تا بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں, تو یہ وہ صلات ہوتی ہے جو حرکات کی صلات ہم قائم کرتے ہیں. جہاں پر وہ تا کو کھولتا ہے وہاں پر وہ نظام کی بات ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس تا کھلے ہوئے تا کے اندر وہ حرکات کی صلات مفقود ہو جاتی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ صلات قائم رہتی ہے تا المربوطہ والی. اسی کا حتمی نتیجہ یہ تا المفتوحہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو تا المفتوحہ ہوتا ہے, مبسوطہ ہوتا ہے, جہاں پر تے کھلا ہوا آئے گا, یہ وہ نظام ہوگا جو اس صلات سے قائم شدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو قرآن کریم نے فرمایا ہے, قال یا شعیب, کہنے لگے اے شعیب تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے. میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے اس کتاب کریم کی کہ یہ ایک لفظ میں بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی پریشانیوں کو حل کر دیتی. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں تو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے جی کہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہم نے مانا, ہم نے اس پر عمل کیا, لیکن ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ کو نماز کیا حکم کر رہی ہے, ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. اب قرآن کریم کے یہ دو الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ کا تامرک, تمہیں تمہاری صلات یہ حکم دیتی ہے. اللہ اکبر. لیجئے جناب کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے, ہم نے مانا, ہم پڑھتے ہیں جی, لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ نماز کیا حکم دیتی ہے جی. ہمیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے, اب نماز کا حکم کیا ہے, نماز ہمیں کیا حکم کر رہی ہے, وہ ہمیں کون بتائے گا. اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ ایک شعیب ہیں, ایک رجال ہیں معاشرے کے اندر کہ جن کی صلات سے لوگوں کو, مشرکانہ نظام کو, اس غیر معتدل نظام کو, آباء و اجداد کے چلتے ہوئے فرسودہ جتنے بھی معاملات ہیں, ان کے افعال ہیں, ان کو فرق پڑ رہا ہے. کمال یہ دیکھیں آپ, کمال قرآن کریم کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کریم میں دو حالتیں بیان کر دی کہ میں اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, یہ تو میرا ایک ذاتی تعلق ہے اپنے رب سے جو قائم ہے, ٹھیک ہے, میں پڑھ رہا ہوں, اچھی بات ہے, لیکن یہ کون سی نماز ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے پڑھی ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد اس مشرکانہ ماحول کے اندر تھل تھلی مچ گئی ہے اور انہیں اپنے اموال کی اور اپنے آباء و اجداد کی ان فرسودہ افعال کی فکر پڑ گئی. یہ کمال دیکھیں آپ. تو پتا چلا کہ رجال کی نماز جو ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے سے کسی اور محلات میں کہیں ان مشرکانہ نظام کے اندر دراڑ پڑتی ہے جی. آپ کے اس عمل سے کوئی نتیجہ تو ثابت ہو نا, کچھ تو پتا چلے. اب قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ شعیب کی صلات سے دو کام ہوئے ہیں جی بڑے اہم, اور وہ کام یہ ہوئے ہیں کہ آباء و اجداد کی فرسودہ افعال جو ہیں ان کے اوپر ضرب آئی ہے, اور جو اس سے بھی بڑا کام ہوا ہے اموال کے اندر مداخلت ہوئی ہے. کمال یہ دیکھیے
تو پتہ چلا کہ جو رجال کی نماز ہوتی ہے نا جی، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کر اکیلے جا کر حاضری دیں اور پھر باہر نکلیں تو اسی مشرکانہ اور غیر معتدلانہ نظام کا حصہ بن جائیں اور جیسے ہی کرتے چلے جائیں بس جی آپ سے اللہ مانگتا کیا ہے جی، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ آپ کا انفرادی تعلق ہے، اس انفرادی تعلق کے اندر اپنے خدا کو راضی کرتے رہیں ساری زندگی اور اسی غم میں مر جائیں کہ پتہ نہیں وہ ناراض تھا بھی کہ نہیں، بغیر یہ پتہ کروائے اس کو راضی کرتے رہے کہ ایک تو پہلے یہ کنفرم نہیں کیا کہ وہ ناراض تھا بھی نہیں، دوسرا یہ کہ ساری زندگی اسی حالت میں گزر گئی کہ پتہ نہیں اب وہ راضی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارا جو عمل ہے یہ کوئی نتیجہ پیدا کرے گا کہ نہیں۔ دیکھیے جی قرآن کریم ایک آیت کے اندر آپ کو بتا گیا ہے کہ شعیب کی جو صلات ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کمیونیکیشن کا وائرس ہے نا، جو صلات کو ہم کمیونیکیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس وائرس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بڑا اچھا ہوتا کہ قرآن لکھ دیتا کہ قالوا یا شعیب کلامک تامرک، تمہارا کلام تمہیں، تمہاری کمیونیکیشن تمہیں یہ امر کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ جس حرکت سے ان کو فرق پڑ رہا ہے، کوئی ایسا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے حضرت شعیب کی طرف سے جہاں پر وہ ان کے مشرکانہ اور غیر معتدل نظام کو چیلنج کر رہی ہے، کوئی حرکت، کوئی ایسا نظام۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صلات کا پورا نظام، میں نے کہا نا کہ صلات تو وہ طرز زندگی ہوتی ہے کہ جو انسان کی ذات اور کائنات کو ہم آہنگ کر کے رکھتی تھی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صلات کو ہم صرف محض یہ اٹھک بیٹھک کے لیے استعمال کریں یا ان تمام تر چیزوں کے لیے نہیں، ہماری نماز نتیجہ خیز ہے، ہماری نماز کو نتیجہ پیدا کرنا ہوگا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رجال جو ہوتے ہیں جی، ان کی نماز، پہلے تو یہ کہ ہمیں نماز کا حکم ہے، نماز ہمیں کیا حکم کرتی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا، قرآن بتا رہا ہے کہ نماز کیا حکم کر رہی ہے یہ دیکھ لیں۔ نماز کا حکم قرآن نے بتا دیا ہے کہ دو چیزوں پر گہری ضرب آ رہی ہے، ایک کہ وہاں پر جو مشرکانہ عادات ہیں آباء و اجداد سے چلتی ہوئی ان پر، ان فرسودہ رسومات پر ضرب لگ رہی ہے، دوسرا اموال پر ضرب آ رہی ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ وہ قرآن آپ کے اکنامیکل سسٹم، آپ کی صلات آپ کے اکنامیکل سسٹم کو درست کرنے کے لیے آئی ہے، آپ کو ان تمام فرسودہ افعال سے ان کی جان چھڑوانے کے لیے آئی۔ اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی طور پر بھی اسی حالت میں پڑھ رہے ہیں جو انفرادی طور پر پڑھتی کہ گئے، نماز پڑھی، دعائیں کی، روئے اور آگے اور کوئی اس پر عمل نہ کیا، تو یہ عمل عند اللہ تو قبول ہے، عند الاقوام یہ قبول نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ عند اللہ وہ چیز قبول ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے پکارا تھا، میں نے آپ کی بات سن لی، لیکن جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی تھی کہ نماز میں سے آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو آپ نے میرے حکم پر تو نماز پڑھی ہے، نماز کے حکم پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ نماز جو آپ کو حکم کر رہی تھی وہ، اب یہ الفاظ آپ دیکھیں کتنے قیمتی ہیں، الصلاۃ تأمرک، تمہاری نماز تمہیں امر کر رہی، حکم دے رہی۔ اللہ اکبر، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ نماز حکم دیتی ہے اور وہ حکم ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ لیجئے ایک حکم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، نماز کیا حکم دیتی۔ اب یہ دیکھیے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ کہ دیے ہوئے سے، ذرا ریپیٹ کریں، میں سننا چاہ رہا ہوں۔ دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو نمازیں پڑھتی ہے اور پوری دنیا سے مانگتی ہے؟ مومن کی صلات کا پہلا حتمی نتیجہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 3 کے اندر قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر اللہ کی صلات قائم ہوگی وہاں پر دینے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں آپ، پوری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری قوم ہماری اس وقت منگتی ہے، مانگتے ہیں، ہم کشکول لے کر نکلتے ہیں پوری دنیا میں، حال ہمارا یہ ہے، اور یہ کتاب کریم ہم نے گلے سے لگائی ہوئی، تو پھر رسول کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ میری قوم ہے، قوم محجورہ، یہ وہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو گلے سے لگایا ہوا تو ہے لیکن قرآن ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ ہم پہلے بھی، ہمارے ایک دوست ہیں عقیل حیدر صاحب فیصل آباد میں، انہوں نے ایک پروگرام کروایا تھا، فراز بھی ہمارے ساتھ، وہاں بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی 23 مارچ کہ قرآن آج بھی اپنے میزبان کی تلاش میں ہے، قرآن اپنی میزبان قوم کی تلاش میں ہے۔ میری یہ خواہش ہے، اللہ کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری اس بدحال بدقسمت قوم کے حصے میں یہ قرآن آ جائے۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب عظیم و تکریم، یہ عزتوں والی کتاب عزتوں والی قوم پیدا کرتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں ان سین ریزلٹس کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کی نماز کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ مطلب غربت کا پریشانیوں کا تصور کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ ان سین ریزلٹس کے اوپر محنت کریں گے. مینز ان سین ریزلٹس وہ ہیں کہ آج جو میں محنت کروں گا وہ ہمارا آنے والا انسان 50 سال بعد اس سے مستفید ہوگا. یہ ہے ان سین ریزلٹس کے اوپر انویسٹمنٹ, جسے غیب کہا جاتا ہے, جسے قرآن غیب کا بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان رکھتا ہوں. میں نے بتایا کہ مومن جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہتا ہی نہیں ہے جی, ساری زندگی وہ ان سین ریزلٹس. آج QWS کے اس پروگرام میں بھی میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں. بہت سے دیکھنے والوں کے لیے ہم تعداد میں بہت چھوڑے ہیں, مطلب یہ آپ دیکھیں 8-10 لوگ ہیں, 15-20 لوگ ہیں, 25 ہیں, 30 ہیں, 50 کر لیں, بہت کم لوگ ہیں. لیکن عند اللہ یہ مقام کیا مقام ہوگا کہ آپ ایک بہت بڑی ایفرٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ کرے گا کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس ایک نسل ایسی پیدا ہو جائے گی کہ جو کتاب کریم کی عنایات کے اوپر غور کرے گی, فکر کرے گی. میں تو ہم سب تو مطمئن ہیں اس بات کے اوپر, جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ 50 سال بعد بھی 100 سال بعد بھی اگر کوئی سننے والا ہوا تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی کہ میں جس کتاب پر ایمان لایا ہوں اس کی صلات دینے والے پیدا کرتی ہے, مانگنے والے پیدا نہیں کرتی. اب وہ پھر اسی آیت پر آ جائیں, قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک, اے شعیب آپ کی صلات یہ امر کر رہی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ رجال کی صلات جو ہوتی ہے وہ وہاں پر دینے والے پیدا کرتی ہے, مانگنے والے پیدا نہیں کرتی. دوسری اس سے بھی بڑی بات یہ کہ الحمدللہ میں اگر اپنے بچے کو یہ کہوں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو پھر مجھے اپنے بچے کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بیٹا پھر نماز آپ کو کیا حکم کرتی ہے, یہ بھی آپ کو پتا چلے, یہ بھی آپ کو پتا چلے. آپ یقین کیجئے کبھی ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کی نہیں ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم احادیث کو, خوبصورت احادیث کے مجموعے کو اور صلات کو, قرآن کریم کی صلات کو اور احادیث کے بہت بڑے خوبصورت مجموعے کو ہم رکھیں تو وہ کمال خزانے اس میں سے باہر آ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے, کہ جہاں پر ایک غیرت مند, ایک دینے والی قوم پیدا ہو سکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلات مدینہ میں قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ یہاں دینے والے پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں دینے والے جا رہے ہیں, لینے والا مل نہیں رہا. یہ ساری باتیں کیا لگتا ہے کہ خواب ہے یا یہ کچھ سٹوری ہے؟ تو ان کے پاس کوئی ایسا اکنامیکل سسٹم تو تھا نا کہ جس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دینے والے ہیں جی, کوئی لینے والا نہیں. کس قدر صداقت ہے, کس قدر محبت ہے. تو رجال کی نماز جو ہے جی وہ تو یہ ہے کہ رجال کی نماز معاشرے کے اندر دینے والے پیدا کرتی ہیں. رجال منگتے نہیں ہوتے, رجال مانگتے نہیں ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم دنیا میں غیرت مند, عزت دار, پروقار, جن کے پاس عزت و تکریم ہو, یہ بن کر سامنے آئیں تو ہمیں اس کتاب کریم کی طرف آنا ہوگا, ہمیں صحیح حدیث کی طرف آنا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آنا ہوگا اور اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا. جزاک اللہ خیر جی.